بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فضیلت دعائے سیفی۔ دعائے سیفی ان مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور مقبول ترین دعائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے امر سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ اس کا نام دعائے سیفی، حرز مانی اور حرز الصحابہ بھی ہے۔ حرز مانی اس واسطے کہتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جسے دشمنوں نے اپنی سلطنت سے نکال کر اس کے ملک اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے اپنے ملک اور سلطنت کی واپسی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا۔ آخر کار ہر طرف سے مایوسی اور نا امید ہو کر یمن کا معزول اور مغلوب بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باطنی اور غیبی امداد کا طالب ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حال پر رحم فرما کر اسے یہ دعا لکھ کر دی کہ اسے پڑھا کرے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے تجھے جلد ہی اپنی بادشاہی اور سلطنت واپس مل جائے گی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے دعائے سیفی پڑھنی شروع کی اور اس کی برکت سے بہت جلد اسے اپنی کھوئی ہوئی یمن کی سلطنت واپس مل گئی اور اسے بہت ترقی و عروج حاصل ہوا، لہٰذا اس کا نام حرز مانی پڑ گیا۔ بعدہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بلکہ تمام اسلامی دنیا میں اس دعا کا چرچا ہو گیا اور لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی مرادوں اور مہموں میں کامیاب ہوتے رہے۔ حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو بہت زیادہ پڑھا، تو اس وجہ سے آپ اس دعا کے پہلے عامل کامل کہلاتے ہیں۔ ایک روز آپ وضو فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا سے ایک چیل نے آپ پر بٹھ کر دی اور آپ کے کرتے کو پلید کر دیا اور کرتا خراب ہو گیا، جس پر آپ نے اوپر چیل کی طرف دیکھ کر فرمایا طورا راسو کے، یعنی تیرا سر اڑ گیا۔ اسی وقت چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے زمین پر تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت آپ رونے لگ گئے۔ آپ کے خادم نے جو وضو کر رہا تھا آپ سے عرض کیا کہ جناب کیا ہوا؟ ایک موذی مردار پرندہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس چیل کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دعائے سیفی اتنی پڑھی ہے کہ میری زبان، میرے ہاتھ، میرے خیال، میری توجہ اور میری نگاہ، بلکہ میرا سب کچھ سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کی ننگی تلوار بن گئی ہے۔ اللہ کے امر اور کن کی یہ ننگی تلوار قیامت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ چنانچہ آپ نے وہ کرتا اتار کر ایک مسکین کو بطور فدیہ دے دیا اور فرمایا ہاذا بہذا، یعنی اس چیل کی جان کا فدیہ ہے، اور نیا کرتا منگوا کر زیب تن فرما لیا۔ تمام دعوتوں اور خصوصاً اس دعا سیفی کے عمل کی کلید اور کنجی حضرت پیر محبوب سبحانی قدس سے سراہا کے حضور سے طالبان دعوت کو عطا ہوتی ہے۔ خاندان قادری میں اس دعائے سیفی کا بڑا عمل چلا آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ زبان اہل دعوت ہرگز سیف الرحمن نگردو تاں کا دعائے سیفی نزد قبر اولیاء اللہ نخواند۔
یعنی اہل دعوت کی زبان پر ہرگز سیف الرحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی تلوار نہیں بن سکتی، اور فقیر عامل اس وقت تک صاحب لفظ نہیں ہو سکتا جب تک وہ دعائے سیفی کا ورد کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر کے پاس نہ کرے اور کسی روحانی ہستی کی ہم نشیں میں اس دعا کے عمل کی تکمیل نہ کرے۔ فقیر نور محمد کلاچوی کا کہنا ہے کہ میں نے سیفی کی بڑی تلاش کی، مختلف عاملوں سے دعائے سیفی کے نسخے حاصل کیے، لیکن ان سب میں تھوڑا بہت اختلاف پایا۔ آخر بغداد شریف میں حضرت پیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ خاص کے کلید بردار صاحب پیر سید مصطفیٰ صاحب گیلانی رضاکی کے جناب سے ایک اصلی اور پرانا کلمی نسخہ ہاتھ لگا، جو آپ نے کمال شفقت اور مرحمت سے اس فقیر کو اپنے پرانے حضرت محبوب سبحانی پیر صاحب قدس سرا کے زمانے کی جدی کلمی بیاض سے نکال کر عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دعائے سیفی کا یہ وہ اصلی اور صحیح نسخہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے دعائے سیفی اور حرز مانی سے نقل کیا گیا ہے۔ دعائے سیفی کے اسناد میں لکھا ہے کہ 70,000 جن، 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے اور 70,000 روحانی بطور موکلات اس دعا کی خدمت پر معمور اور مقرر ہیں، جو حسب استعداد اور مطابق قابلیت اہل دعوت عامل دعائے سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اور دینی و دنیاوی کاموں میں امداد کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس وقت عامل اہل دعوت دعائے سیفی کا ورد شروع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت اللہ الملک الحق، تو ان تمام موکلات علوی اور سفلی میں اس طرح کا ہیجان اور اہتزاز پیدا ہو جاتا ہے جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جس قدر عامل اہل دعوت کے پڑھنے میں باطنی قوت اور کشش ہوتی ہے، اسی قدر موکلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہو کر اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عامل اہل دعوت قہر اور غضب سے مقہوری اور ہلاکت موذی دشمن کے لیے دعا مذکور پڑھتا ہے تو موکلات طرح طرح کے باطنی ہتھیاروں اور اوزاروں مثلاً تلوار، نیزوں، تیر کمان اور بندوق وغیرہ سے لیس ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جس آدمی، جس گھر والوں یا جس جماعت کی طرف عامل اشارہ کرتا ہے اس پر موکلات جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اور اگر عامل اہل دعوت تسخیر قلوب اور فتوحات غیبی کی نیت اور ارادے سے دعائے سیفی پڑھتا ہے تو موکلات ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد و جنس اور قسم قسم کے تحفے تحائف اٹھائے ہوئے عامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک محبوب و مطلوب کے تسخیر اور محبت کے لیے پڑھتا ہے تو موکلات اسی محبوب و مطلوب کو زنجیر تسخیر میں جکڑ کر حاضر کر دیتے ہیں اور عامل اہل دعوت کے تابع فرمان بنا دیتے ہیں۔ اس فقیر نے اس دعا کو برزبان یاد کر کے اسے بہت پڑھا ہے اور باطن میں اس دعا کی بہت عجیب قوت تسخیر و تاثیر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی توقیر دیکھی ہے۔ اگر دوران عمل طالب کو باطن میں کوئی شخص خواب، مراقبے یا نیم بیداری کے حالت میں کوئی ہتھیار از قسم چھری، تیر کمان، نیزہ یا تلوار وغیرہ پیش کرے تو جانے کہ اس کا عمل جلالی جاری ہو گیا، اور اگر اینا پیش کرے تو یہ عمل جلالی اجرا ہوا ہے۔ اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر دعائے سیفی ایک دفعہ روزانہ پڑھے۔ اس دعا کے اندر بعض خاص مقامات ہیں
وہاں عامل کو حسب مدعا اشارہ کرنا پڑتا ہے، مثلا بعض دعائیں محبت و تسخیر کے لیے، بعض ہلاکت و مقہوری دشمن کے لیے، اور بعض دیگر حاجات کے لیے مخصوص ہیں۔ عامل اس مقام پر اپنی مدعا کے مطابق اشارہ کرے کہ اگر دعائے سیفی پڑھنے سے بیشتر بطور حصار الحمد شریف، آیات الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور بعدہ سورہ یاسین اور دعائے سیفی پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ واضح ہو کہ دعائے سیفی میں بعض جگہ پر جو حروف مقطعات مثلا شین، کاف، فے، قوف اور شین، میم، صاد، میم وغیرہ درج ہیں، انہیں زبانی طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بعض دعاؤں میں محل اجابت، محل محبت، مقہوری اعداء اور دفع شر کے لیے اشارات ہیں۔ دعائیں پڑھنے والا ترجمہ سے دعا کا مفہوم معلوم کر لے، اپنے دل میں اپنے مطلب اور مراد کی طرف خیال کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔